بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الیکشن 8 فروری 2024 کو ہونے والے ہیں۔ آج 6 فروری ہے، 2 دن باقی رہ گئے ہیں۔ الیکشن کی گہما گہمی ہے، آپ لوگوں کو تمام صورتحال کا علم ہے، تو بات کریں گے اب نئی اور تازہ صورتحال کی۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اس الیکشن کے نتیجے میں ملک عدم استحکام کا شکار ہوگا۔ بہرحال آزاد امیدوار اکثریت سے جیتیں گے، یعنی کہ آزاد امیدوار سے مراد میری پی ٹی آئی کے امیدواروں سے ہے۔ دوسرے نمبر پر پیپلز پارٹی اور تیسرے نمبر پر نون لیگ۔ اور وہی بات اب کچھ دن پہلے پبلک انسٹیٹیوٹ کا ایک سروے آیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے امیدوار 120 سیٹوں سے آگے ہیں، پیپلز پارٹی 57 سیٹوں سے آگے ہیں اور نون لیگ صرف 29 سیٹوں تک محدود ہے۔ یہ سروے تو انہوں نے بتایا ہے، اپنی ٹیکنالوجی کی مدد سے سروے کیا ہے، لیکن مجھ جیسا جو عام آدمی ہے وہ بھی ذہن رکھتا ہے، اسے بھی پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو گراؤنڈ میں ہے نا صورتحال بہت ہی پتلی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوم گراؤنڈ جو ہے مسلم لیگ نون کا وہ پنجاب ہے، اور پنجاب میں اس نے بالکل ریجیکٹ کر دیا ہے۔ لاہور میں سیٹیں جیتے تھے، اس دفعہ بالکل صورتحال مختلف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد جو کہ عمران خان کے دور میں وہاں پر مزدور کا ملنا مشکل تھا، اب لوگوں نے بے روزگاری اور مہنگائی نے انتہا کر دی ہے، اور فیصل آباد میں بھی پی ٹی آئی کلین سویپ کرنے جا رہی ہے۔ یہ بریکنگ نیوز آپ کو دے رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے جو بڑی بات ہے کہ یہ جو انسٹیٹیوٹ نے 120 نشستیں جناب بتائی ہیں، یہ 120 سے پی ٹی آئی کے کہیں زیادہ ہیں۔ جو غور طلب بات ہے، جس کی طرف یہ بڑے بڑے جو سمجھ لیں کہ سروے کرنے والے ہیں ان کا دھیان نہیں جا رہا۔ جو 120 نشستوں میں وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹیں تو گر رہے ہیں، لیکن اصل میں جو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، جیسے میں خانے وال کی صرف 2 نشستوں کا 4 نشستیں ہیں خانے وال کی، جن میں 2 کا آپ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک خانے وال 3 کی سیٹ ہے، جہاں پر پی ٹی آئی کا جو امیدوار ہے نا، جس کو ٹکٹ دیا ہے پی ٹی آئی نے، وہ ہے عمران شاہ کھگا، اور اس کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ وہ بھتیجا ہے پیر مشتاق شاہ کھگے کا، اور پیر محمد اسلم بودلہ جو مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کا ان کے ساتھ بہت کلوز تعلق ہے۔ انہوں نے ٹکٹ اس لیے لیا ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ خراب کریں اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ہرائیں، یعنی کہ عوام سمجھدار ہے، عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے جس نے جیتنے کے بعد کل کو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ عامر کیانی کل تک پی ٹی آئی، عامر کیانی، فیصل واوڈا، بھائی ان کو بھی ٹکٹیں ملتی رہی ہیں، پہلے جھٹکے میں پارٹی چھوڑ گئے۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں جو لا محالہ اثر و رسوخ کی وجہ سے اور پیسے کی وجہ سے اب کئی لوگوں نے مال بنایا ہے اس دفعہ ٹکٹیں بیچ کے پی ٹی آئی میں، لیکن عوام اس کے ساتھ کھڑے ہیں جو عمران خان کے ساتھ کینڈیڈیٹ ان کو نظر آ رہا ہے کہ کھڑا ہوگا۔ تو یہاں پر پیر ظہور حسین قریشی واضح مارجن سے اس دفعہ الیکشن جیتیں گے۔ تو اسی طرح سید فخر امام ہیں جو جیتنے کے بعد پچھلی دفعہ بھی خانے وال سے کبیر والے کی سیٹ سے جیتنے کے فوراً بعد پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے، اس وقت بھی خانے وال کی نشست سے سید فخر امام کو ٹکٹ نہیں دی گئی تھی پی ٹی آئی کی، اور اس نے لینے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن اسے دی نہیں گئی تھی کہ یہ کمزور کینڈیڈیٹ ہے، بزرگ کینڈیڈیٹ ہے، لیکن وہ جیت کے فوراً پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہوا اور آخر تک پی ٹی آئی کے ساتھ رہا۔ تو اس دفعہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا، اور جیسے حالات ہیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے ان کینڈیڈیٹ نے پی ٹی آئی کی بجائے آزاد الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ تو ایسے بے شمار امیدوار ہیں جو بھاری مارجن سے جیتیں گے اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ 120 کو تو یہ سروے بتا رہا ہے نا کہ پی ٹی آئی آگے ہیں، لیکن ایسے پیر ظہور حسین قریشی جیسے جو عمران خان کے سپاہی ہیں،
اور سید فخر امام جیسے لوگ، جن کو یہ لوگ آزاد امیدوار گنتے ہیں، ایسے بے شمار کم از کم 30-40 امیدوار ہیں۔ تو پی ٹی آئی جو 120 نشستیں کہہ رہے ہیں یہ سروے والے، یہ 150-60 امیدوار جو ہیں نا پی ٹی آئی کے وہ جیتیں گے، اور جس میں پیر رضا حسین قریشی بھی ہوگا اور سید فخر امام بھی ہوگا۔ جی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ 9 تاریخ کو جب سورج طلوع ہوگا۔ اور ترکیہ والی جو سمجھ لگا جس طرح ترکیہ میں ہوا تھا 2002 میں، طیب اردگان اس وقت بھی جیل میں تھا اور اس کی پارٹی جیتی تھی اور بعد میں اس کو رہائی ملی تھی۔ تو جتنی مرضی سزائیں دے دیں، 31 سال عمران خان کو سزا دی ہے جی 200 کیسز میں، اب آنے والے دنوں میں مزید 500 سال بے شک سزا دے دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ عمران خان 8 فروری کے نتائج کے بعد مجبوری بن جائے گی تمام اداروں کی عمران خان کے ساتھ بات کرنے کی اور نکالنے کی۔ جب اس کی جماعت واضح اکثریت سے جیت جائے گی پھر یہ لوگ کیا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں گے۔ تو باقی بات اگلے ولاگ میں مزید آپ سے بات کریں گے اپنی عدلیہ اور اس کے فیصلوں کے بارے میں، وہ بھی ضرور سنیے گا۔ تو یہ آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح خانیوال کی یہ 2 سیٹیں پی ٹی آئی جیتے گی، پی ٹی آئی کے یہ سمجھ لو کہ حمایت یافتہ امیدوار نہیں ہیں، لیکن اصل میں پی ٹی آئی کے امیدوار یہی ہیں۔ تو اسی طرح پاکستان میں بے شمار کم از کم 120 کے علاوہ جو 35-40 امیدوار ہوں گے، جو آزاد امیدوار جیتیں گے، جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 9 فروری کو یہ سرپرائز ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔